نماز چھوڑ کر کے قربانی کرنے والوں سنو، اگر تمہارا قربانی کرنے کا مقصد صرف گوشت کھانا ہے یا کسی کو دکھانا ہے تو پھر یاد رکھو میرے بھائیوں، نہ ہی تم اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانتے ہو اور نہ ہی تم شریعت کو مانتے ہو، بلکہ تم شریعت کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ کیوں بھائی؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سوچ رہے رمضان میں رہیں گے، روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں رکھ پائیں گے، چلو باہر بھاگ جاتے۔ میں کسی کی نیت پر سوال نہیں کر رہا ہوں، کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے گھر چھوڑتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، گھر کے اندر رہوں گا، گاؤں دیہات میں رہوں گا، لوگ کیا کہیں گے، اگر اس نیت سے بھاگتے ہو اور پھر یہاں سے تم نیت کیا بنا رہے ہو، یہاں سے چلے جائیں گے اور پورے رمضان کمائیں گے، عید الفطر میں گھر نہیں آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ عید الفطر خوشی کا دن نہیں ہے، اس میں نہیں آئیں گے، کب آئیں گے؟ بقرہ عید میں۔ کیوں؟ کیونکہ پورے سال بکرا پال کے رکھیں، اس کا گوشت کا مزہ لینا ہے نا۔ اگر تمہاری نیت یہ ہے تو سنو، نہ ہی تم اللہ کو خوش کر رہے ہو اور نہ ہی تمہاری قربانی اللہ کو قبول ہے، اللہ کو ضرورت ہے، تمہاری قربانی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تم نے شریعت کا مذاق اڑا لیا۔ کیوں؟ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آؤ تمہیں قرآن کی آیت پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرے بھائیوں، نماز بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ ہی کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ ہی کے لیے، مرنا بھی اللہ ہی کے لیے، جینا بھی اللہ ہی کے لیے، ساری زندگی جب اللہ ہی کے لیے، تو ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ روزہ سے کیوں بھاگتے ہیں؟ زکوٰۃ سے کیوں دور رہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ کہ شریعت کا تم اس حصے کو مانتے ہو جس سے تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ کمزور ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہو جائے گا؟ مال میں کمی آ جائے گی۔ قربانی دینے سے کیا فائدہ ہے؟ آہا، پورے سال تک بکرے پال کے رکھے، اس کا مزہ لینا۔ اگر تمہارا یہ مقصد ہے تو سنو، مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا فائدے کی چیز ہے تم نے اس کو لے لیا، اور جو تمہاری فائدے کی نہیں ہے تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، تم نے شریعت کا مذاق اڑایا، تم نے قربانی نہیں کی۔ سنو، نماز چھوڑ کر کے قربانی کرنے والوں، قربانی بھی نیکی عبادت ہے، لیکن نماز چھوڑنا، قربانی کرنا۔ سنو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ اے لوگو، کیا تم بعض حکموں کو مانتے ہو اور بعض حکموں کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جو نماز چھوڑ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ کیوں؟ نماز میں کوئی فائدہ نہیں، قربانی میں گوشت کھانے ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا، کیا تم اللہ کے اس حکم کو مانتے ہو جس سے تمہارا فائدہ ہوتا ہے اور اس حکم کو چھوڑ دیتے ہو جس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ تو سنو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے وارننگ دیا ہے کہ سنو،
فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کہ جو لوگ اللہ کے کچھ حکموں کو اپنے فائدے کے لیے مانتا ہے اور جس میں اس کا فائدہ نہیں ہے اس حکم کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العالمین بتلا رہا ہے خزي في الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا کے اندر رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا۔ یہ دنیا کے اندر عذاب ہے کہ اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں رسوائی اور ذلت لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا، اور اس دنیا کے اندر اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو اللہ کے بعض حکموں کو تو مانتا ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے اور اللہ کے بعض حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف اللہ رب العالمین اس کو دھکیل دے گا، سخت عذاب میں ڈال دے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے مومنو تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے دل کی بات کون جان سکتا ہے؟ لیکن سنو، ہم انسان ہیں، فرشتے بھی تمہارے دل کی بات نہیں جان سکتا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، وعلیم بذات الصدور ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اے لوگو، اے اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، اے اپنے زندگی کے ساتھ دھوکہ کرنے والوں، اللہ کے بعض حکموں کو ماننے والوں اور اللہ کے بعض حکموں کو چھوڑنے والوں، سنو تم جو کر رہے ہو، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کر رہے ہو، جو تمہاری نیت ہے، اس نیت سے اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو نامعلوم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر کون سی بات چل رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر تمہیں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے تو آدھا ادھورا نہیں بلکہ مکمل دین کو اپنانا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے لوگو سنو، بے شک نماز میں قربانی، بے شک میری نماز میری قربانی، میرا مرنا میرا جینا، پوری زندگی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر تم قربانی کرتے ہو تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ قربانی سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو 5 وقت کی نماز کی پابند بننا پڑے گا، کیونکہ اگر قربانی نہ بھی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کر دے، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اگر نماز نہیں پڑھی تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ نماز فرض ہے، یہ دین کا ستون ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص گھر بناتا ہے اور گھر کے اندر پہلے بنیاد نہیں بناتا ہے، بنیاد جانتے ہیں؟ کرسی، یہاں تک اگر ہم گھر کا کرسی ہی نہ بنائیں، بنیاد ہی نہیں بنائیں، کھمبا ہی نہ بنائیں، کیا وہ گھر کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نماز یہ اسلام کی بنیاد ہے جس کے اوپر اسلام ٹکی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے بنیاد کو ہی نہیں رکھا تو پھر آپ کا اسلام کہاں رہے گا؟ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے راہ پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک
یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شیطان تمہیں نماز سے دور کر رہا ہے، یہ فرض عبادت سے دور کر رہا ہے، یہ شیطان تمہیں زکوٰۃ دینے سے روک رہا ہے، یہ شیطان تمہیں روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے، اور تم شیطان کی نقش قدم پر چلتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سنو مسلمانوں، یہ دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے بچو، شیطان کی راستے پر نہ چلو۔ میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جو کہ نماز بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور صرف ہم پورے سال تک قربانی کی تیاری کرتے ہیں، اور جو بھائی باہر چلے جاتے ہیں اسی قربانی کی یاد میں اور قربانی کا گوشت کھانے کے لیے اور قربانی کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو سیدھا آئینہ دکھا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت ہے۔ اگر فرض ہی نہیں تو سنت کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ فجر کی نماز نہیں، ظہر عصر نہیں، اور جب عید کا دن آتا ہے میرے بھائیوں، مت مانو، مت پوچھو، نیا کپڑا اور مہنگا جانور اور ویڈیوز اور فوٹو ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ناچ ڈان اور گانا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو غلط جگہوں پر سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ صرف اسلام یہ انجوائے کا دین نہیں ہے، یہ مذاق کا دین نہیں ہے۔ اسلام کو ماننا ہے تو پوری طریقے سے مانو، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنو، اے مسلمانوں، اسلام میں پوری طور پر داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں 5 وقت کی نمازی بنا، اے اللہ ہمیں سچا توبہ کرنے والا بنا، اے اللہ ہمارے گناہ خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔